حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے لفظ مولا کائنات استعمال کیا ہے. اس نے کہا کہ مولا تو آپ اللہ ہی ہے. اچھا یہ جو ہے نا حضور دادا صاحب کا شعر، ان کے بارے میں جو کہا گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اصل میں یہ شعر پتہ کیا تھا شروع میں؟ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا. کہ خواجہ صاحب سے کہا لوگوں نے کہ ذرا تھوڑی رعایت کرو، ذرا قریب کر دو بات سمجھتے، تو آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم. اب یہ شعر لو آپ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اگلا دوسرے پہ تو آپ کو پتہ ہی آسان ہے. گنج بخش فیض عالم ایسا جامع ترکیب ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہو اپنے مشائخ پر، داتا صاحب پر، داتا صاحب کے پیر صاحب پر، اور مولا علی پر، اور سرکار کی ذات گرامی پر. گنج بخش فیض عالم حضور کی ذات گرامی مظہر نور خدا تو آپ ہیں صحیح. مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی جامع بات ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو استعمال کرتے جائیں. لیکن شعر کا جواز ہے. گنج بخش فیض عالم، آپ کا عالم آپ کی ذات ہی ہے. جب آپ کہتے ہیں فیض عالم تو فیض عالم میں کافر کو آپ نہیں گنتے، عالم آپ کا اپنا ہی عالم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر نہیں آیا جس نے سارے جہاں کو اپنے دور میں فیض دے دیا ہو اسلام کا. یہ اللہ کے منشا میں بھی نہیں ہے. تو فیض عالم مظہر نور خدا، کیا میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا انسان ہو سکتا ہے مظہر نور خدا؟ انسان ہے، آپ بتاؤ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کہنے والے خواجہ غریب نواز ہے. یہ دیکھو، کیا کوئی انسان غریب نواز بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہی اہل ظاہر کے لیے دقت ہے، اور اہل باطن کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں، دراصل یہ آپ کی عقیدت کا نام ہے. کسی انسان کا احاطہ نہیں کرنا. آپ خود اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ کے، اگر آپ کو اللہ کا ذہن نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے پروگرام میں اگر آپ کا نام ہے کہ مسٹر سعید کو بھی پیدا کرنا ہے ہم نے فلاں سال، اللہ کے پروگرام میں ہے، تو اس سے بڑی اور کیا نیکی آپ کے ساتھ ہو کہ آپ اس کے امر سے آئے ہیں. اس کے امر میں تھے کبھی، جو چیز اس کے امر میں رہ جائے کمال ہے. وقت پھر روح ہی، اپنا روح ہم نے داخل کر دیا، اور آپ کو مظہر نور خدا کیا چاہیے؟ سوال یہ کہ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے، لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکور نہیں کرتا. نور کا لفظ جو ہے نا نور ہی ہے. نور مطلب فرشتے نور ہی ہیں، یہ تو آپ جانتی ہیں نا. کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں؟ 2 کرامن کاتبین کہتے ہیں. کیا جبریل امین فرشتہ ہے؟ تو کیا جبریل امین حضور پاک کے غلاموں میں سے ہیں؟ یعنی کہ اگر نورانی فرشتہ غلام ہو تو آپ کی ذات تو پھر مظہر نور ہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھو یہ ترکیب کیا ہے شعر کی؟ گنج بخش فیض عالم مظہر، یا روکو، نور خدا صلی اللہ. تو گنج بخش ہیں، گنج بخش ہونا باطنی خزانہ دینے والے. فیض عالم آپ کے عالم وجود کے عالم کو فیض دینے والے ہیں کون؟ مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں. یعنی کہ حضور پاک کے یہ مظہر ہیں، مظہر نور خدا. تو آپ نور خدا کے مظہر ہیں. اب بعد میں یہ آسان سی بات ہوگی نا، مظہر نور خدا کے لیے نور کا لفظ آ سکتا ہے نا. تو اگر سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی. اور اگر حضور پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے، اگر حضور مولا کائنات ہے تو علی کو مولا کائنات کہنے لگا. کائنات باعث تخلیق کائنات ہے حضور پاک. باعث تخلیق کائنات وہی مالک ہوا نا، اللہ تو ہے ہی نہیں. اللہ
کی بات حضور پاک کے مقابلے میں نہیں ہے. اللہ کی بات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ دو ذاتیں الگ نہیں ہیں. نہیں آپ بات سمجھے؟ یہ عقیدت میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ کو یہ اگر بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے ایک نبی پر درود بھیج رہے ہیں، یہ مشکل مقام آیا آپ کو. کب سے بھیج رہے ہیں؟ کب تک بھیجتے جائیں گے؟ جب سے بھیج رہے ہیں تب سے ذات ہے حضور پاک کی، اور اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا. آپ بات ہیں کہ 1980 میں شروع کر دیا اللہ میں درود نہ، یہ اللہ کا جو عمل ہے ہمیشہ سے ہے، بھیج رہے ہیں. قرآن ہمیشہ سے ہے، لوح محفوظ سے ہے نا. تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ کب سے بھیج رہے ہیں؟ ہمیشہ سے. تو یہ مقام اگر سمجھ آ جائے کہ یہ ذات جو ہے وجود میں اگر موجود سمجھنا ہے تو اس کی موجودگی اور انداز پہ، باہر سے تخلیق کائنات ہے اور انداز پہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ اس کا فکر نہ کیا کرو کہ مولا کائنات کیا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا مولا من کیا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ آپ ادب میں رہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ابا کو آپ مولا کہہ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اور مولا کا لفظ ہے نا، غلام جس کے آپ ہیں اس کو مولا کہتے ہیں، بندہ مولا. اچھا بھائی، باقی وہ اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، سجدہ اسے کرنا ہے. باقی حادث ہے، قدیم ہے، یہ باتیں ہیں. اس لیے مولا کرنے سے حرج کو نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ عقیدت ہے. آپ یوں سمجھو غیر اللہ کہ آپ مسئلہ غیر اللہ کر رہے ہیں، ہاں، کہ اللہ اور غیر اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے ہی کو نہیں. کائنات کے اندر تو غیر اللہ ہو سکتا ہے. پھر یہ شرک کیا ہے؟ شرک تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی. کوئی اللہ کے برابر میں کوئی اللہ ہم بنا سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ. سب سے بڑی بات جو ہم بنائیں گے وہ نظر آئے گا، اور جو اللہ ہے وہ نظر نہیں آتا. اللہ ہم برابر کے بنا نہیں سکتے. شرک تو صرف یہ ہے حضور پاک کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی اور کسی کا حکم لگا دینا، یہ شرک ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم شرک بولتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو خود ہی ہمیں سکھا رہا ہے، یا کہ نہ بدو یا کچھ جسے مجھے مانگتے ہیں، صرف تیری بات کرتے ہیں، پکی خبر ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اگر آرام سے خود ہی فرماتا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا. لوگ ہیں تو اب یہاں لوگوں کا ذکر ہے کوئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی سے محبت کرنے کو ہم پسند نہیں کرتے. شرک ہو جاتا ہے نا. اور ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بینائی سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا. یعنی کہ باپ بیٹے کی جدائی میں، پیغمبر باپ پیغمبر بیٹا، اور جدائی میں بینائی سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو مائنڈ کرنا چاہیے نا کہ تو بیٹے کی جدائی میں ہمارا خیال نہیں کرتا. ہاں، اس قصے کو احسن قصص کہ بڑی محبت ہے. تو گویا کہ وہ محبت جو اس راستے پر چلنے والوں کو آپس میں ہو جاتی ہے، وہ محبت بھی الہیات کا حصہ ہے. مسافر کی مسافر سے محبت سفر کا حصہ ہے. ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا. جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، جو زندگی کو حجاب بناتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا. اس لیے یہ ہے بات. باقی شرک کا جیسا خیال جو ہے دنیا دار کا خیال، یہ شرک ہے، خیال ہی شرک ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہمیں دین سے کس طرح ہم محبت کریں. آپ نے برملا جواب ارشاد فرمایا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں فرمایا. جیسے دنیا دار اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، کوئی موقع نہیں ضائع کرتا. تم دین کے ساتھ ایسی محبت کرو جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا. دنیا دار ہر موقع جائے اور وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو ادھر کے رجوع کریں گے دنیا کی طرف، اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے رجوع کریں گے. اور آخرت کی طرف رجوع کرنا، زندگی سے نکلنے کی تمنا، خودکشی نہ، زندگی کو چھوڑنے کی آرزو، زندگی سے بچ نکلنے کی آرزو، یہ الہیات کا حصہ ہے. اس لیے ان سے
سفر کے دوران مسافروں کی محبت یہ غیر نہیں ہے، جائز ہے، اس لیے مولا کائنات ٹھیک لفظ ہے، اس کو اللہ نہیں سمجھنا۔ دیکھو علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں بہت کچھ، میں نے ایک شعر بتایا تھا کہ علی کو میں الا کہہ دوں، الا تو بہت بلند ذات ہے اللہ کی، علی کو میں الا کہہ دوں، لیکن علی سجدے میں خود تسبیح کہاں ہے؟ جب علی سجدہ کر رہا ہے جس ذات کا تو اسی کو اللہ کہو نا، آپ آ سکتے نا، اس لیے بس جیسا مقام جو بیان فرما دیا آپ نے وہی مقام لو کہ آپ نے بیان فرما دیا۔ حضور پاک سے لوگوں نے بڑی وابستگی کی کہ ہمیں تو لگتا، لوگوں نے کہا ہمیں تو لگتا کہ آپ ہی ہو، آپ نے فرمایا کہ براجیہ انا بشر مثلکم یوحی الی، میں نہیں ہوں وہ جو تم سمجھ رہے ہو، مثل تمہاری ہے، وہی آتی ہے۔ لیکن جب یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ہوا جو ہوا، قاب قوسین و ادنیٰ مقامات، اور جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، کچھ ایسے ایسے مقامات آئے، لوگ ذرا تھوڑا سا چونکے، ہمارا خیال، لوگوں نے کہا کہ میرا خیال ہے، اب میرا خیال جو نہیں ہے کہ وہ ہے میں کہیں مجھے وہ نہ سمجھ لینا، یہی میری تعلیم ہے۔ اب آتے ہیں تو مجھے انسانوں کے بیس پہ دیکھ رہے ہو، تم میں سے انسان ہوں، ایک تاریخ وصال ہے، ایک تاریخ پیدائش ہے، بات نہیں، یہ حضرت قدیم کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن محبت کی دنیا میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر، آج آپ کے اندر اس ذات کا وجود ایسے ہے جیسے آپ میں موجود ہوں، آپ بات میں، تو گویا کہ وہ موجود ہے، وجود ہی ہے، لیکن اب بیان میں نہیں ہے، بیان میں حادث ہے اور عمل میں قدیم ہے۔ آپ بات میں کہ ہمیشہ کے بدلے میں وہ ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہے، ہمیشہ تک رہنے والی ہے، لیکن بیان کرو گے تو جی انسان اللہ، تو کہیں مطلب یہ نہ کنفیوز نہ کرنا، تو حادث اور قدیم کو کنفیوز نہ کرنا۔ حادث جس کی تاریخ پیدائش ہو، وصال ہو، قدیم جو ہر آغاز سے پہلے ہو، ہر انجام کے بعد۔ قدیم اللہ کی ذات ہے، اب آپس میں بات کر بتانا کسی کو نہ، اللہ قدیم، اللہ کی محبت بھی قدیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدیم، بتانا نہیں کسی کو، نہیں بات ہے۔ تو اللہ کی بات قدیم، اللہ کی محبت قدیم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قدیم، لیکن بیان کرنے میں آپ عادت ہیں، ایک مقام پر تشریف لائے، ایک مقام کے بعد چلے گئے، ایک آستانہ ہے، روزہ ہے، ایک مزار شریف ہے، سارے واقعات وہی ہیں، لیکن بالکل نہیں۔ تو اگر کوئی شخص زندگی سے نکل کے کائنات کے دل میں اتر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا، آپ آتے ہیں، لیکن بیان نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے خود فرما دی کہ مجھے یہ نہ مقام کرنا، بس یہی یاد ہے، حد وہ جو آپ نے ارشاد فرما دی، آپ بات سمجھ گئے بس۔ باقی غیب کا علم، یہ عام سوال شرک اور غیب ہوتا ہے، غیب کی بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ اللہ کا غیب ہے ہی کو نہیں، خالق کی نگاہ میں کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، خالق کی نگاہ میں کیا غیب؟ خالق ہے، اس کا غیب کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا غیب درجہ بدرجہ، بچے کا غیب ماں باپ کا نہیں ہے، جو جتنا جانتا ہے اس کا غیب کم ہوتا جاتا ہے۔ تو غیب جو ہے یہ جاننے والا اللہ یہی ہے نا، انسان نہیں جان سکتا، انسان جتنا جانتا ہے اسی کو غیب کہہ لو یا حاضر کہہ لو، یہ تو انسان کا مسئلہ ہے نا۔ باقی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں، اللہ کے حبیب کتنا جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کتنا دکھایا، آدم علیہ السلام کتنے اسماء سکھائے، کیا کائنات کے سارے علوم سکھا دیے، کیا ساری زبانیں سکھا دی، ہو سکتا ہے سکھا دی۔ اللہ چاہے اپنے محبوب کو سیر کرائے تو پتہ نہیں کون سے جان کی سیر کرا دے، ماضی کی کرا دے، مستقبل کی کرا دے، حال کی کرا دے، ہر شے کے اسماء کی کرا دے، ہر شے کے جوہر کی کرا دے، باطن کی کرا دے۔ اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم جو ہے یہ اتنا علم ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ غیب جانتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے، اس بات میں کبھی نہ پڑھنا، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے اوپر بحث نہیں کرنی، یہ بات نہیں، ہمارے لیے دونوں بہت بلند مقامات۔ اچھا جی، آپ بولو
بولتے جاؤ.